کی بکریوں پر ہاتھ ڈالنے کا ہمارا جہاں دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! انسان کے دل کے یقین کے اعمال کے ٹھیک ہونے کا اثر بھیڑیوں جیسی ہستیوں پر پڑتا ہے، اور یہ وفد بن کر آئے۔ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے صحابہ جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کی بکریوں کو ہم پر ہاتھ ڈالیں، چیر پھاڑیں۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ تو ان سے خود ہی کہہ دیں کہ جو کچھ ہمارے لیے کچھ بکریاں چھوڑ دیا کریں، اللہ نے ہماری غذائی جو ہے یہ بکریوں کا گوشت رکھا، نہ گھاس کھا سکتے ہیں، نہ آٹا کھا سکتے ہیں، نہ کچھ اور کھا سکتے ہیں، ہمارے غذائی یہ ہیں، ان سے یہ کہہ دیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تم اپنی بکریاں دے دو گے؟ تو بکری ایسا خوبصورت اور ایسا پیارا جانور ہے کہ صحابہ کے دل میں ان سے بہت اپنی بکریوں سے بہت محبت، اور وہ تو اس کی نسلوں کو بہت جانتے تھے۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام سے بکریاں کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں کرائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں آپ کے گھر میں بھی بکریاں تھیں، اور بچپن میں ابو طالب نے بھی کہا تھا او پیارے بیٹی بھتیجے، افراد زیادہ ہیں، معاش کی تنگی ہے، تم بھی مزدوری پر بکری کرایا کرو۔ تو مکے کے سرداروں کی بکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کراتے ہیں۔ تو بکری ایک پیارا جانور۔ ایک دفعہ لوگ جو آتے تھے مدینہ منورہ مسلمان ہو کر، تو بھی صحابہ کرام کو تقسیم کیے جاتے، کوئی غیر مسلم آیا ہے تو بھی صحابہ کرام ان کے ساتھ اکرام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو آئے تو ان آنے والوں میں ایک بہت بڑا پہلوان جسم والا جس کا نام جہجہ تھا، بڑے لمبے قد والا۔ اب صحابہ کرام جہاں وہ لے جا رہے مہمانوں کو، لیکن جہجہ کو دیکھ کر ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا پہلوان ہے اور بہت کھانے والا ہوگا، میرے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ دے سکیں، کوئی ان کو نہیں دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہجہ کو جب دیکھتے کوئی نہیں لے جا رہا تو حضور اپنے گھر لے جاتے۔ جب گھر لے گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باری تھی، اور ان کے گھر میں بکریاں تھیں، کچھ غالباً 7 بکریاں تھیں، اور اس کا دودھ دوہ کے تھوڑا سا دودھ تھا اور رکھا ہوا تھا، اور وہ جو ہے دودھ جو تھا وہ اب مہمان آئے تو مہمان کو دے دیں، مہمان سے جو بچ جائے تو گھر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ کفر کی حالت میں تھے، اس نے تو سارا بکریوں کا دودھ پی لیا اور برتن خالی کر کے گھر واپس کر دیے۔ حضرت ام سلمہ کو بہت غصہ آیا کہ ایسا مہمان ہے کہ گھر والوں کے لیے بھی نہیں، اور اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں چھوڑا۔ رات ایسے ہی بھوک کی حالت میں گزر گئی۔ یہ تھا صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مہمانوں سے۔ اسی پر اللہ نے آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کہاں خواہشات کی اور جہالت والی زندگی گزار رہے تھے تو اپنے سگے بیٹے کو بھی گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے، لیکن جب ایمان دلوں میں آیا تو خود بھوکے ہوتا ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے یہ آیت اتاری۔ اب وہ جہاں پھر مسجد میں آ گئے، اللہ کی شان، انہوں نے رات کا معاملہ اور دن کے اعمال دیکھے، کیونکہ مسجد اور صحابہ کے گھر اور پورا مدینہ اللہ کے احکام سے منور تھا، تو کوئی سخت سے سخت کافر بھی تھوڑے سے عرصے کے بعد کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ جہاں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دے دی، اور دین سیکھتے رہے، فوراً دین سیکھتے اور عمل سے دین سیکھتے تھے۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں، کیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیسے کلمے کو سکھایا جا رہا ہے، کیسے نمازیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو بھی اور ہمارے ماحولوں کو بھی ایسا بنا دے، اسی کی یہ محنت ہے۔ تو اب جہاں پھر رات ہوئی، پھر کبھی کون لے جائے گا مہمانوں کو؟ جہجہ کو لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر لے گئے، اور وہی حضرت ام سلمہ انہی کی شاید باری بنتی تھی۔ اب جب لے گئے تو وہ ذرا ناراض ہوئی کہ یہ آج پھر آ گیا اور سارا دودھ پیش کیا، تو اس نے تھوڑا سا پیا اور باقی دودھ گھر میں بٹا کر دے دیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی، اے اللہ کے رسول، کل تو یہ سارا پی گیا تھا اور آج اس نے جہاں اتنا دودھ چھوڑ دیا۔ فرمایا ہاں اے ام سلمہ، جو مسلمان ہو جاتا ہے اللہ اس کی کھانے میں برکت دے دیتے ہیں۔ کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنٹیں بھرتا ہے کھانے کے لیے، کھانے میں کوئی برکت نہیں ہوتی تو کتنا ہی وہ کھا جاتا ہے،
اور مسلمان کے کھانے میں اللہ برکت دیتے ہیں، اور ایک آنکھ بھرنے کے بقدر کھاتا ہے تو اس نے 7واں حصہ کھایا، یہ ہے ایمان کی برکت کہ اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بکریاں یہ ایک ایسا عجیب جانور ہے کہ انبیاء نے بکریاں پالی، اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی بکریوں کو پالا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بکریوں سے بہت انس تھا، اس لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے باہر نکلے، اور بستی سے باہر کوڑی جسے کہتے ہیں، جہاں مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے اور گھر کا کوڑا کرکٹ وہاں پر ڈالا جاتا ہے، پھٹے پرانے کیچڑے بھی وہاں ڈالے جاتے ہیں، مرغی کوئی جانور مر جائے وہ بھی اس پر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ابھی کسی نے بکری کا مرا ہوا بچہ، بکری کا بچہ وہ ڈالا ہوا ہے اور وہ پھولنے لگا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو صحابہ کو سبق سکھانا تھا، رک گئے اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو مجھ سے 1 درہم کے بدلے میں خرید لے۔ درہم چاندی کا سکہ، آج کل اس کی محل 1500 یا 2000 کی قیمت، ایسے کم زیادہ قیمت ہوگی، تو کون خریدتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو چھوٹے کانوں والی نسل کا بکرا ہے، بکری کا بچہ ہے، یہ کان اس کے کٹے ہوئے ہیں، یہ زندہ ہوتا تو ہم 1 درہم کے بدلے میں خریدنے پر تیار نہیں تھے۔ آپ اس کے مردہ ہونے کی حالت میں جبکہ یہ پھولنے لگا ہے، بدبو اس سے پھوٹنے لگی ہے اور یہ تعفن پیدا کرے گا، اس کو ہم 1 درہم کے بدلے میں لے جائیں؟ فرمایا بڑی کراہت کا اظہار کر رہے ہو تو سن لو، یہ دنیا جس پر آج انسانیت لیگ رہی ہے اللہ کے ہاں اس سے بھی بے زیادہ قیمت ہے۔ اصل قیمت ایمان اور اعمال کی، ایمان اور اعمال ایسا سرمایہ جو انسان کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ دنیا کے کام بھی بناتے ہیں اور آخرت کے، بلکہ پہلے ایمان اور اعمال سے انسان کی آخرت بنتی ہے، اور آخرت کے کا سایہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان اور کامیابیاں اور عزت جہاں اور دنیا کی زندگی کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو خواہشات والا راستہ ہے وہ نفس حکم کرتا ہے اور شیطان حکم کرتا ہے، اور نفس ہی چھوٹی خواہشات کو قربان کروا کے بڑی خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔ خواہشات پر چلتے چلتے انسان اللہ کے دیے ہوئے زندگی کے سرمایے اور صلاحیت اور مال کو خواہشات پر لگاتا ہے، اور اللہ کی نظروں میں یہ انسان گر جاتا ہے۔